آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر جو آنکھوں کو لگائے جاتے ہیں، کیا اس عمل کا ثبوت، اس کام کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا کسی صحابی نے یہ عمل کیا تھا؟ اور شریعت کے اعتبار سے انگوٹھے چومنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو کے توسل سے آج ہم اس مسئلے کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا کیسا اور اس کی دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے نفس مسئلہ کو یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کام کے کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے یہ کام سنت بھی نہیں ہے، حضور نے خود بھی یہ عمل نہیں کیا، لیکن یہ کام شریعت کے اعتبار سے مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ لہذا مستحب کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو لہذا ہمیں یہ پتہ چلا کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ اچھا عمل ہے، مستحب ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، اور نہ یہ سنت ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام سخاوی نے اپنی کتاب مقاصد الحسنہ کے اندر ایک روایت جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے وہ سنیے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے تھے کہ جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر نام محمد جب اذان کے اندر آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے صدیق اکبر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انگوٹھے چومنا یہ اسلام میں نیا طریقہ ہے، اسلام میں یہ نیا عمل ہے، یہ تم اسلام میں اضافہ کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، لہذا تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ حضور نے کوئی ایسا جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من فعل مثل ما نعل، ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے صدیق کی طرح عمل کرے گا کہ جس طرح میرے خلیل نے کیا ہے، جو شخص اس طرح کرے گا فقد حلت لہو شفاعتی، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث بھی کتاب کے اندر موجود ہے، اور حضور نے منع تو نہیں فرمایا بلکہ اس کام کے کرنے پر شفاعت کی بشارت عطا فرمائی، اس شخص کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے فتاوی شامی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس عمل کو مستحب لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سن کر یہ مستحب عمل ہے۔ اور یہ بھی آپ نے لکھا کتاب کے اندر کہ مؤذن کے پہلے قول اشہد ان محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھا جائے، اور دوسری مرتبہ جب یہ جملہ کہا جائے تو اس وقت جو ہے وہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ جملہ کہا جائے، اور اس کے بعد انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر یہ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ کہے گا تو یاد رکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے، اس شخص کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ اب ان دلائل سے تو پتہ چل رہا ہے کہ انگوٹھے چومنے کا ثبوت کتابوں میں موجود ہے،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ اب دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح اور صحیح حدیث ہے کہ تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں اور آپ نے یہ طریقہ کار کیا تو پتہ چلا کہ یہ عمل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو صحابی رسول کی سنت کو ادا کرنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ انگوٹھے چومنا یہ اچھا عمل ہے، مستحب ہے، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ہاں جو کرنے والے ہیں ان پر اگر کوئی فتویٰ لگاتا ہے، ان پر کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا تو انہیں منع نہیں کیا گیا، تو پھر آج کے دور کے اندر کوئی ملا ملوانا یہ اٹھ کر اعتراض کر دے کہ انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے تو یہ اس شخص کی کم علمی ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھیے کہ انگوٹھے چومنے کا تعلق جو ہے یہ محبت اور تعظیم کے ساتھ ہے، کہ ہم انگوٹھے چوم کر جب آنکھوں سے لگاتے ہیں تو یہ حضور کی محبت میں لگاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو اس کے اندر دلیل جو ہے وہ محبت اور تعظیم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ترک کے رہنے والے ہیں، ترکی جو ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ تو کوئی ان سے پوچھنا شروع کر دے کہ اس کام کی دلیل کہاں ہے، کہاں لکھا ہے یہ عمل، تو وہ کہیں گے یار یہ عمل کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ تو ہماری حضور سے محبت ہے، حضور کی ہم تعظیم کر رہے ہیں، حضور کے نام کا ادب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ناطے حضور کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے ہم حضور کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہی عمل ہے آج ہم اپناتے ہیں۔ تو پتہ چلا ان دلائل کی روشنی میں کہ حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ اچھا عمل ہے اور مستحب ہے، اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں حضور کی تعظیم پائی جاتی ہے، حضور کے نام کا ادب، حضور سے محبت پائی جاتی ہے۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔